चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है और ग्लोबल ट्रेड में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। ट्रंप ने माजी में इत्तेहादी ममालिक पर भी दरामदी टैक्स लगाए हैं अभी हाल ही में, और अमेरिका चाहता है कि उसके इत्तेहादी चीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाएं। अजीब एक रवैया है, एक मतजाद रवैया है कि एक तरफ वो कहते हैं कि आप नेटो में पैसे लगाएं और साथ साथ उन पर टैरिफ्स भी लगा रहा है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर का हालिया दौरा चीन सिर्फ एक रस्मी सफारती दौरा नहीं, बल्कि ये दुनिया में बदलते हुए सियासी और मुआशी तवाज़ुन के हुसूल की एक वाज़ेह कोशिश है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब बड़ी ताकतों के दरमियान मुसाबक़त भी बढ़ रही है और आलमी मईशत में गहरा इन्हिसार भी मौजूद है। यानी एक तरफ मुबैना नज़रियाती इख्तलाफात हैं, सलामती के ख़दशात हैं और सियासी दबाव हैं, और दूसरी तरफ तिजारत, सरमायाकारी और जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उन पर ताउन की ज़रूरत भी है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड माहौल में कियर स्टारमर का बीजिंग जाना एक सोचा समझा कदम है जो बरतानिया के कौमी मफादात और आलमी किरदार को एक नए अंदाज में तरतीब देने की कोशिश है, ख़ासकर ट्रंप के अमेरिका की एक फ्लूइड पॉलिसी के पस मंज़र में, एक मर्क्यूरियल पॉलिसी के पस मंज़र में, जो कि काबिल एतबार सिक्योरिटी गारंटर से महज अब अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। तो कियर स्टारमर इस वक्त बीजिंग पहुँच चुके हैं और कल उनकी बड़ी सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे और बड़े मुआहदे होने के इम्कानात भी हैं। तो इस दौरे में कियर स्टारमर अकेले नहीं गए, बल्कि उनके साथ 60 से ज़ायद बरतानवी बिज़नेस लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इन्वेस्टर्स का एक बड़ा वफ़द भी शामिल है। इस वफ़द में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटिव इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर के अहम अफराद शामिल हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इस दौरे का अहम मकसद इकनॉमिक कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट और नई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना है। बरतानिया इस वक्त स्लो ग्रोथ, महंगाई और ग्लोबल ट्रेड के दबाव जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है, इसलिए वो बड़ी मार्केट्स तक रसाई चाहता है, और चीन इस लिहाज से एक अहम मौका फराहम करता है क्योंकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है और ग्लोबल ट्रेड में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आदाद व शुमार भी इस ताल्लुक़ की अहमियत बताते हैं। 2025 तक चीन और बरतानिया के दरमियान जो गुड्स की जो ट्रेड थी वो तकरीबन 100 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद हो चुकी थी, जबकि सर्विसेज सेक्टर की ट्रेड जो है वो तकरीबन 30 अरब डॉलर से ऊपर रही है। तो दोनों ममालिक के मजमूई इन्वेस्टमेंट भी दर्जनों अरब डॉलर के करीब है। बरतानिया के लिए चीन एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगरचे बरतानिया चीन से ज़्यादा सामान ख़रीदता है, जिसकी वजह से गुड्स ट्रेड में खसारा होता है, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में उसे फ़ायदा हो रहा है। यानी गुड्स ट्रेड्स में अगर डेफिसिट है तो सर्विसेज सेक्टर में सरप्लस है। तो लंदन दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक है, और चीनी कंपनियां और बैंक बरतानिया के फाइनेंशियल सिस्टम, लीगल सर्विसेज और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। तो दोनों का एक बाहमी फ़ायदा भी है। तो स्टारमर के साथ जाने वाले बिजनेसमैन इन शोबों में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं जो मुस्तकबिल की मईशत में अहम है। इनमें ग्रीन एनर्जी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और इसके मंसूबे हैं इलेक्ट्रिक कार्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनको कह रहे हैं, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, और एजुकेशनल सर्विसेज भी शामिल है। बरतानिया में इस वक्त पहले ही बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें चीनी तलबा की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो वो यहाँ पे तालीम हासिल कर रही है, और चीनी तलबा के यहाँ आने से बरतानवी मईशत के लिए अरबों पाउंड की आमदनी भी होती है। इसी तरह बरतानिया चाहता है कि उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों को चीन की बड़ी मार्केट तक रसाई हासिल हो ताकि सरमायाकारी और कारोबार में मज़ीद तरक्की हो सके। चीनी क़यादत इस दौर को एक मौके के तौर पर देख रही है ताकि कई बरसों की सर्द मोहरी के बाद ताल्लुकात को एक मुस्तहकम और प्रेडिक्टेबल सतह पर लाया जा सके। बीजिंग समझता है कि बरतानिया एक अहम मगरबी ताकत है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तक़िल रुकन भी है, और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है। लंदन तो हब रहा है और अभी भी है। चीन के लिए बरतानिया के साथ बेहतर ताल्लुकात उसके ग्लोबल इमेज यानी आलमी तासुर को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर करता है कि चीन मगरिब के साथ सिर्फ टकराव की बजाय ताउन और बातचीत पर भी
یقین رکھتا ہے۔ اگر ہم حالیہ تاریخ دیکھیں یعنی 21ویں صدی کی، تو ایک اہم موڑ 2015 کا سال ہے، جب چین کے صدر شی جن پنگ نے برطانیہ کا سرکاری دورہ کیا تھا۔ اس وقت برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی یعنی ٹوریز حکومت اقتدار میں تھی، اور اس دورے کو چین برطانیہ تعلقات میں گولڈن ایج یعنی سنہری دور کا آغاز قرار دیا گیا تھا۔ تو اس دوران بڑے بزنس ایگریمنٹ ہوئے، چائنیز انویسٹمنٹ کے لیے دروازے کھولے گئے، اور لندن کو چینی کرنسی کی گلوبل ٹریڈ کا مرکز بنانے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ اس دور میں معیشت کو سیاست پر فوقیت تھی، یعنی اکنامک ایشوز زیادہ اہم تھے بنسبت اس کے سیاسی اختلافات کے، اور دونوں ممالک کے درمیان پھر تعلقات بھی بہتر ہوئے۔ بعد کے برسوں میں حالات بدلے، سلامتی کے خدشات بڑھ گئے یا بڑھا دیے گئے۔ خاص طور پہ ہواوے نامی چینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کو برطانیہ کے 5G نیٹ ورک سے ہٹانے کا فیصلہ ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ امریکہ کے دباؤ میں کیا گیا تھا، جسے برطانوی سیکیورٹی اداروں نے یعنی ہواوے کو قومی سلامتی کے لیے پھر خطرہ قرار دے دیا۔ ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کے قانون کے بعد برطانیہ نے BNO یعنی برٹش نیشنل اوورسیز اسکیم متعارف کرائی، جس کے تحت لاکھوں ہانگ کانگ کے شہریوں کو برطانیہ میں رہنے اور کام کرنے کا موقع ملا، ایک ویزا خاص قسم کا دیا گیا تھا۔ تو ان اقدامات سے برطانیہ اور چین کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی، اور دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اختلافات بڑھ گئے۔ اس طرح جب 2015 میں تعلقات بہتر ہوئے تھے چین کے ساتھ، اس کو گولڈن ایج کہا گیا تھا، تو اب یہ حالات حالیہ تاریخ تک آئس ایج میں قرار دیے جا رہے تھے۔ تو اب یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب ٹوری حکومت 2015 میں چین کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی تھی، تو آج وہی برطانیہ کے دائیں بازو کے سیاسی حلقے کیئر سٹارمر پر چین کے سامنے جھکنے کا الزام، اور پتہ نہیں ملک کو اس کی غلامی میں دینے کا الزام، اور اس کی بڑی وجہ جو اس طرح کے جو الزامات لگا رہے ہیں، یہ بڑی حیران کن ہے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے کو بہت بڑی کوئی سیاسی حکمت عملی یا کوئی اقتصادی پالیسی آلٹرنیٹو نہیں ہے ٹوریز پارٹی کے پاس، بلکہ وہ ایک اندرونی سیاست میں جو کہ روایتی طور پر چین مخالف رہی ہے، اس میں وہ ایک انتخابی حکمت عملی کے طور پر کیئر سٹارمر پر حملے کر رہے ہیں۔ اور ایسے سیاسی مردے بھی اب زندہ ہو رہے ہیں جن کا سیاسی مستقبل یا کریئر ختم ہو چکا ہے، جیسے ایئن ڈنکن جیسے لوگ بھی ہیں جو لیبر پارٹی اور کیئر سٹارمر پر زہر آلود حملے کر رہے ہیں، جیسے لیبر پارٹی برطانیہ کو چین کا غلام بنانے جا رہی ہے۔ تو اصل میں کنزرویٹو رہنما جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لیبر حکومت کو کمزور دکھایا جائے، ناکام دکھایا جائے، اور اس کا آنے والے انتخابات میں کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو وہ سلامتی کے خدشات جو ہیں، انسانی حقوق کے مسائل جو ہیں، اور چین کے سیاسی نظام کو بنیاد بنا کر سخت تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کنزرویٹو پارٹی ہی نے تو ان سے تعلقات گولڈن ایج تک لے کے گئے تھے۔ تو کنزرویٹو پارٹی کے رہنما اکثر سر جنگ کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اس دور کی، جیسے دشمن کا اثر و رسوخ یا خطرناک انحصار، یا چین جو ہے وہ دشمن ہے، سوشلسٹ ہے، اور امریکہ یا کسی اور مغربی ملک کو کھا جائے گا۔ یہ اس ہر دور کی یہ لڑائی تھی اور ایک لینگویج تھی جو آج بھی استعمال کر رہے ہیں ٹوریز کے پارٹی۔ کیونکہ یہاں کے میں نے بہت سارے پلیٹ فارمز پہ، میڈیا پلیٹ فارمز پہ، سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن چینل خاص طور پہ جو دائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، یا اخبارات جو دائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، ان میں بہت ہی آپ سمجھ لیے کہ مزاحیہ قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، جو یقین نہیں آ رہا کہ 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں بھی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جن کا تعلق 20ویں صدی کی 80 کی دہائی تک تھا، کیونکہ 90 کی دہائی میں تو سر جنگ ختم ہو گئی تھی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ موجودہ عالمی معیشت میں تقریباً ہر بڑا ملک کسی نہ کسی شکل میں چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ امریکہ جو اس وقت چین کے خلاف لڑنے کی باتیں بھی کرتا ہے، امریکہ کی بہت ساری آمدنی اور سرمایہ کاری چین میں ہوئی ہوئی ہے۔ تو امریکہ کی جو پالیسی بھی ایک اہم فیکٹر ہے یہاں پہ، خاص طور پہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ یا ان جیسے رہنما اقتدار میں آئے ہوئے ہیں، جو امریکہ پہلے کی پالیسی اپناتے ہیں، میک امریکہ گریٹ اگین، اور اس میں انہوں نے باقی دنیا کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ٹرمپ نے ماضی میں اتحادی ممالک پر بھی درآمدی ٹیکس لگائے ہیں، ابھی حال ہی میں ٹیرفس لگائے ہیں، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے اتحادی چین کے خلاف سخت موقف اپنائیں، یعنی وہ اپنے ہی اتحادیوں پر ٹیکس لگا رہا ہے، نیٹو میں ان کی مدد نہیں کر رہا ہے، اگرچہ نیٹو بھی ایک آؤٹ ڈیٹڈ تنظیم ہے، لیکن یہ کہ ٹرمپ کا عجیب ایک رویہ ہے، ایک متضاد رویہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آپ نیٹو میں پیسے لگائیں، مگر یورپی ممالک سے کہتا ہے، برطانیہ سے بھی، کہ اپنا GDP جو ہے وہ فوجی بجٹ میں 2% سے بڑھا کر 5% کر دے، اور ساتھ ان پر ٹیرفس بھی لگا رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر برطانیہ چین کے ساتھ معاشی تعلقات بڑھاتا ہے تو کچھ حلقوں سے مغربی اتحاد کی کمزوری سمجھتے ہیں، مگر برطانیہ کے اپنے معاشی مفادات بھی ہیں جنہیں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف برطانیہ ہی نہیں بلکہ دیگر مغربی ممالک بھی چین کے ساتھ تعلقات کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے ایک متوازن راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ جرمنی کی بڑی کمپنیاں جو ہیں، خاص طور پر آٹو موبائل انڈسٹریز جو ہیں اور کیمیکل سیکٹرز ہیں، وہ چین میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یورپی یونین بھی ڈی رسکنگ یعنی خطرات کو کم کرنے کی بات کرتی ہے، مگر مکمل علیحدگی نہیں چاہتی۔ یعنی وہ چین سے جو خطرے محسوس کرتے ہیں سرد جنگ کے زمانے کے جو ان کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے خطرات کو کم کرنے کی بات ضرور کرتی، لیکن چین کے ساتھ مکمل بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتی، بلکہ معاشی اور ٹریڈ کی سطح پر انٹریکشن چاہتی ہے۔ تو فرانس اور دیگر یورپی ممالک بھی چین کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے دروازے کھلے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ چین عالمی سپلائی چین میں ایک اہم ملک ہے اور اس سے مکمل دوری مہنگی پڑ سکتی ہے۔ آپ دیکھیے، فرانس کے صدر میکرون نے ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ چین آئے اور یورپ میں سرمایہ کاری کرے، یعنی وہ یورپ کے رستے کھول رہے ہیں، یورپی یونین کے رستے کھول رہے ہیں چین کے لیے۔ برطانیہ اور چین دونوں اس تعلق سے اپنے اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ چاہتا ہے کہ اپنی سروسز، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن اور فائنینشیل ایکسپرٹیز کو چائنیز مارکیٹ تک پہنچائے، انویسٹمنٹ لائے اور اپنا گروتھ ریٹ تیز کرے۔ چین چاہتا ہے کہ برطانیہ کے ذریعے گلوبل فائنینشیل سسٹم، ماڈرن سروسز اور مغربی دنیا میں مثبت پارٹنرشپ حاصل کر سکے۔ دونوں ممالک بھی کلائمیٹ چینج کے مسئلے پر تعاون کر سکتے ہیں، کیونکہ گرین ٹیکنالوجی مستقبل کی بڑی معیشت بن رہی ہے۔ کیئر سٹارمر کا یہ دورہ صرف ایک وقتی سفارتی قدم نہیں ہے، بلکہ مستقبل کے لیے برطانیہ کو زیادہ خود مختار اور متوازن عالمی پوزیشن دینے کا موقع بھی ہے۔ کیئر سٹارمر کی چین پالیسی برطانیہ کو زیادہ آپشنز فراہم کرتی ہے، جیسے یورپی یونین نے انڈیا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ذریعے اختیار کیے ہیں، یعنی اس سے اس کو فائدہ ہو تاکہ وہ کسی ایک طاقت پر انحصار کیے بغیر اقتصادی تعلقات مضبوط کر سکے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، جو سیکیورٹی ہے، ہیومن رائٹس ہیں اور حساس جو ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں محتاط رہنا ضروری ہوگا، لیکن اگر حکمت عملی درست ہو تو معاشی تعاون اور سلامتی کو ساتھ لے کر چلنا ممکن ہے، اور دنیا میں اب ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سٹارمر کے چین کے دورے کو سوشلزم یا چین کی فارن پالیسی کی طرف جھکاؤ محض ملک کے اندر اپوزیشن کا پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے، مگر اسے ایک متروک ٹیکنیک کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ باتیں، سرد جنگ ختم ہوئے 30 سال ہو چکے ہوئے ہیں۔ چین کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے برطانیہ اقوام متحدہ، گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور جو بھی ٹیکنالوجیکل ریگولیشنز ہیں ان میں زیادہ فعال کردار ادا کرتا ہے۔ سٹارمر کا دورہ یہ دکھاتا ہے کہ برطانیہ صرف ملٹری یا ایڈیولوجیکل طاقت پر انحصار نہیں کرے گا، بلکہ اکنامک کوآپریشن، ٹیکنالوجی، ٹریڈ اور جو بھی گلوبل ایشوز ہیں ان میں بھی اپنا ایک اثر رکھے گا۔ اگر برطانیہ اس متوازن راستے پر کامیاب رہا تو وہ نہ صرف اکنامک جو بینیفٹس، فائدے جو ہیں وہ حاصل کرے گا، بلکہ ملٹی پولر دنیا میں ایک با اثر اور خود مختار اور زیادہ موثر ملک بن کر ابھرے گا۔ یہی اس دورے کی سب سے بڑی اہمیت اور جدید عالمی سیاست میں اس کی خاص پہچان ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔